کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جا رہی ہے؟ کیا یہ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان رہے گا یا اس سے پوری دنیا ڈیمیج ہو سکتی ہے؟ 13 جون کی صبح اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور شہر تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جاتی ہے، جس کے فوراً بعد 2 گھنٹے بعد نتان شہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی جاتی ہے اور وہاں پر ایک نیوکلیئر لیب تھا، وہ بھی اسرائیل تباہ کر دیتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ ایران کی کچھ اور شہر کے اوپر بھی وہ اٹیک کر دیتا ہے، جس میں یہ شہر شامل ہے۔ تبریز، کیمران شاہ، عرق، تہران، ISF خان کے اوپر بھی وہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتی ہے، جس میں ایران کی آرمی چیف آف ڈیفنس سٹاف اور ٹاپ آفیسر، جس کے بعد نتنیاہو کا ایک بیان آ جاتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک میں نے صرف اپنے ڈیفنس کے لیے کیا ہے، کیونکہ ایران صرف 9 دن کی دوری پر تھا نیوکلیئر بنانے کی صورت میں، تو میں نے اس وجہ سے جو ہے اٹیک کیا، اور اس میں جو ہے وسطی ایشیا کو بھی بہت بڑا خطرہ تھا اور جنوبی جو پوری دنیا کو خطرہ تھا ایران سے، اس لیے میں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور میں نے ایران کی وہ جگہوں کے اوپر اٹیک کی جہاں پر وہ نیوکلیئر بم بنا رہا تھا۔ اسرائیل نے تو یہ اٹیک کر دیا، لیکن ایران کی باری تھی۔ ایران نے 400 میزائل ایک ہی جگہ پر فائر کر دی، جس میں ڈیفنس سسٹم پہلے اسرائیل کا بہت مضبوط تھا، کچھ میزائل انہوں نے اپنی طرف کھینچ لی، لیکن 200 میزائل وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے کافی نقصان کیا اسرائیل کی، جس میں 14 لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے اور اس میں 400 لوگ جو تھے وہ زخمی تھے، اور اس میں مختلف شہریں شامل تھے، جس میں تل ابیب، بنی بریک، فتح ٹھیکا، سکولز اینڈ اس کی عبادت کی جگہ بھی شامل ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ میں 2 سالوں تک مسلسل اس کے اوپر اٹیک کر دوں گا اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور اس دنیا پر میں اس کا نقشہ ختم کر دوں گا، 150 سے لے کر 200 میزائل تک میں ڈیلی اس کے اوپر اٹیک کروں گا۔ ایک خبر یہ بھی گردش میں ہے کہ تل ابیب شہر میں ایک ان نون فائٹر جیٹ داخل ہوا ہے اور وہاں پر تل ابیب میں بہت ہی بلڈنگز کے اوپر انہوں نے اٹیکس کی ہے اور ان کو تباہ کر دی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ گیا تھا اور وہاں پر اٹیک کی، لیکن وہ ان نون بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ شک ہے کہ یہ چائنا نے بھیجا ہے، پاکستان نے بھیجا ہے یا رشیا نے بھیجا ہے، یہ کس ملک نے بھیجا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کافی اٹیکس کیا اور وہاں پر جو جگہ تھا تل ابیب شہر میں جو نیوکلیئرز وہاں پر موجود تھی یا وہاں پر جو ان کی میزائلز وغیرہ موجود تھی، فوجی تنصیات تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے اٹیکس کی ہے اور ان کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے اگر ایران اپنے دھماکے یا اپنی جو میزائلز وغیرہ یہ اگر فائر کرتی ہے اسرائیل کے اوپر تو ہم اس کے اوپر سینکشن لگا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو بھی شامل ہے اور اس میں جو ہے جرمنی، فرانس وغیرہ یہ ملک جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایران اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تو ہم یہ جاری رہیں گے۔ لیکن وہ دوسری طرف سے چائنا اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان نے بھی یہ کہا ہے ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی کریں گے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے تہران کو خالی کر دو۔ آج ایک الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خالی کریں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تہران کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور امریکہ نے کافی حد تک یہ کیا بھی ہے، جس طرح ان کی جنگ ہوتی ہے، دوسرے ملک کی جنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں آتی ہے اور وہ اٹیکس کر دیتی ہے، تو یہ ایک نیا بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہوں میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور تہران شہر کے اوپر وہ اٹیک کرنے والا ہے، امریکہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لیکن ایران نے بھی یہ الٹیمیٹم جاری کیا کہ جس ملک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو وہ میرا دشمن ہوگا، وہ پوری اسلام کا دشمن ہوگا اور ہم اس کے خلاف خطرناک سٹرائک لیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے پوری دنیا کو، اور جرمنی اور فرانس کو بھی یہ کہا ہے اگر آپ یہ جنگ کے اندر آتے ہیں تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے اوپر بھی اٹیکس کریں گے، اور جس طرح دوسرے ممالک پر ہم نے اسرائیل کے اوپر کیا تو اس طرح آپ کے اوپر بھی ہم کریں گے۔ لیکن یہ کشیدگی کافی بڑی ہے اور یہ کشیدگی جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اسی نے کہا ہے کہ میں امن بحال کرنے میں کام کر رہا ہوں کہ امن بحال ہو جائے، لیکن دونوں ملک کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اور ایران کھلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو چھوڑوں گا نہیں اور میں اس کا نقشہ دنیا سے مٹاؤں گا۔ اگر یہ جنگ جو ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف چلا جاتی ہے تو اس میں دنیا کس سائٹ پر کھڑا ہو سکتی ہے؟ چائنا، رشیا اینڈ پاکستان جو ہے یہ ایران کا ساتھ دے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ، انڈیا اینڈ برٹش جو جتنے بھی ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ کافی
یہ مطلب یہ فنا والی باتیں نہیں ہے، ابھی بھی امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ دے رہا ہے، اور رشیا اور چائنا پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. ان کو ایران کو جو ہے چائنا میزائل وغیرہ بھی بھیج رہی ہے. یہ ہم نے مطلب ایک رپورٹ میں نے دیکھا کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر مطلب ایران کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایک دوست ہے، ایک پڑوسی ہے، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم جس طرح حالات بھی آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ دیں گے. تو خیر آپ لوگوں کی کیا خیال ہے کہ کیا یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گا، یا کیا یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا کو لے جائے گا، یا اس میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ اور کیا رائے آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.